اٹھتا ہے اس کی تو ہم مخالفت کریں گے کہ پاکستان کے امور میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موقع کس نے فراہم کیا امریکن کانگریس کو اپنے گریبان میں، اور ہارنے والا کہتا ہے میں عوام سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اب جے یو آئی کے حافظ احمد اللہ نے پی ٹی آئی کے جلسے کو کینسل کرنے کے متعلق غصے میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کاؤنٹر نیریٹو دینے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ سر پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف تو ایک بڑا جلسہ اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں عوام کو نکالنے ان کے لیے کافی مشکل ہے، خان صاحب کو جیل سے باہر لانا ان کے لیے مشکل ہے، بیانیہ ان کا کامیاب ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی اور امریکن قرارداد اور پی ٹی آئی کا جلسہ دیکھیے آئین کا تقاضا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہے، ایک سیاسی اور جمہوری معاشرے کا تقاضا ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو جلسے کرنے کی اجازت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں محرم حساس سینسٹیو ہے اس وقت نہیں، ماحول، اس سے وہ مانسرا میں کل بڑا جلسہ کر لیا انہوں نے۔ جو مجھے آج تو محرم نہیں تھا نا، آج آپ کا جلسہ تھا نا، آج تو محرم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ بتائیں مانسرا میں یہ جلسہ کر سکتا ہے؟ جی کل کیا ہے، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ادھر آپ نہیں کر سکتے ہیں پنجاب میں، اور عدالت کا حکم بھی تھا، عدالت کا حکم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک پاکستان نہیں ہے، خیبر پختونخوا کوئی اور پاکستان ہے کہ وہاں ان کو جلسے کی اجازت ہے اور پنجاب میں جلسے کی اجازت نہیں ہے، سندھ میں جلسے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا یہ ایک پاکستان ہے یا چار پاکستان؟ کہ امریکن قرارداد میں آج بھی اسی موقع پر قائم ہے۔ اگر ہمیں یعنی موجودہ حکومت کو یا ریاست کو اتنی تکلیف ہے اس بات پر کہ امریکی ایوانی نمائندگان میں پاکستان کی 8 فروری کے الیکشن کے خلاف یعنی اس کو مشکوک قرار دیا، آئینی حقوق نہ قانونی حقوق نہ کوئی بشری حقوق کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کو رونے کا موقع بھی آپ نہیں دیتے وہ اب آپ خود اندازہ لگائیں 360 اراکین ایک موقع پر قائم ہے، ساتھ ادھر سوال اٹھتا ہے اس کی تو ہم مخالفت کریں گے کہ پاکستان کے امور میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ موقع کس نے فراہم کیا امریکن کانگریس کو اپنے گریبان میں کبھی دیکھیا نا، اپنے گریبان میں دیکھیے کیا میرے انتخابی سسٹم کیسا ہے۔ آپ دیکھیے برطانیہ میں ابھی الیکشنز ہوئے، 1.5 اشرے کے بعد لیبر جیت گئی، بالکل 97 میں ٹونی بلیئر جیت گئے تھے، آج 1.5 اشرے کے بعد وہ پارٹی لیبر پھر جیت اور ہارنے والا کہتا ہے میں عوام سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ اب آپ برطانیہ کی مثال ادھر قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ الیکشن پہلی مرتبہ ایسے یہاں پر ہوئے تھے، یہ ہر دفعہ ہوتے ہیں، پہلے تو آواز نہیں اٹھی وہاں سے اتنی زوردار، کہاں کدھر امریکہ سے پہلے تو ایسی زوردار آواز نہیں اٹھی، قرارداد پاس نہیں ہوئی نا، الیکشن تو ہمیشہ دھاندلی زدہ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں۔ میری بات اسی نہیں، اس وقت اگر فرض کر لیں کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے حکومتی ایوانوں کی طرف سے، اقتدار والوں کی طرف سے کہ یہ فرم پی ٹی آئی کی فرم کام کر رہی تھی، یہ تو مومن صاحب جواب دے سکتے ہیں، لیکن فرم اتنا تکڑا کیوں ہے، اتنا طاقتور کیوں ہے کہ ایک طرف ریاست اور حکومت پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں اور دونوں بڑی پارٹیوں نے 40 سال سے وہ حکومت میں ہے، تو پھر یہ کیوں ناکام ہو؟ یہ ناکامی نہیں، ریاست آپ کہہ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے مقابلے میں مقابلہ کرے، پھر فرق کیا رہ جائے گا ریاست میں اور ایک سیاسی جماعت میں؟ پھر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ فرم کام کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی فرم کام کر رہی ہے، وہ بڑا چھڑا کے۔ پھر دوسری بات یہ میں نہیں کہتا ہوں، حامد میر کی شو میں عرفان صدیقی نے خود کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، آج بھی ناکام ہے حکومت، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی فرم ہے تو ان کے مقابلے میں حکومت ناکام ہوئی ہے۔ اب حکومت تو ہوا میں نہیں چل رہی ہے یار، حکومت تو ریاست کی کندھوں پر کڑی ہے، جس کو ریاست کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ریاست چند چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ تو ریاست کا ایک جز ہے۔ تو اس لیے آپ عرفان صدیقی سے پوچھئے کہ ریاست کیوں ناکام ہوئی ہے، حکومت کیوں ناکام ہوئی ہے۔ میں شو میں بہت بلاتی ہوں، وہ کہتے ہیں بڑا پریشر ہے آپ کے شو کے حوالے سے، میں آ نہیں سکتا۔ جب آئی ایم ایف بجٹ بناتا ہے ادھر تو آپ خوش ہوتے ہیں، تو آئی ایم ایف کون ہے؟ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہوتا ہے، تو آئی ایم ایف کون ہے؟ تو آئی ایم ایف کا بجٹ تو ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں۔ جب امریکہ آپ کی تعریف کرتا ہے پھر تو آپ گڑگڑی بجاتے ہیں۔ مفاد میں ہوتا ہے نا، تو اس لیے خیبر پختونخوا کوئی اور پاکستان ہے کہ وہاں ان کو جلسے کی اجازت ہے اور پنجاب میں جلسے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا یہ ایک پاکستان ہے یا 4 پاکستان؟ یہ ذرا بتائیں گے علی گوہر بلوچ صاحب، ایک پاکستان ہے 4 پاکستان ہے، یہ فیصلے کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں ملک میں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی ہے اور تمام صوبے جو ہیں وہ اس کی اکائیاں ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ صوبائی حکومتیں مرکز کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔
علی گور بلو صاحب ایک سیکنڈ، پتہ ہے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیصلے پہلے کرتے ہیں پھر مشاورت بعد میں کرتے ہیں. جتنا مرضی بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر لیں، ان کو جو کر لیں، یہاں پر جو کے پی کے سے دہشت گرد آتا ہے وہ پنجاب کو، وہ سندھ کو، وہ مرکز کو ٹارگٹ کرتا ہے. حالات پورے ملک میں ایسے ہیں ایسے، وہ کچھ واقعات پنجاب میں بھی ایسے ہوئے. سر میری بات سنیے گا علی گور بلوچ صاحب، دیکھیں مسئلہ آپ کی حکومت کا ایک یہ ہے کہ آپ پہلے فیصلے، حکومت تو پہلے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے ہی نہیں رہی تھی، حالانکہ اس پر عدالت کے واضح احکامات موجود ہیں. عدالت نے بڑے واضح احکامات جاری کیے جس پر ڈی سی اسلام آباد کو جلسہ کرنے کی اجازت تو پی ٹی آئی کو دے دی، لیکن بدنیتی کی بنا پر جمعے کو اس اجازت کو کینسل کر دیا گیا. اس بدنیتی کے پیچھے یہ بات تھی کہ آگے ویکینڈ ہے، عدالتیں بند ہوگی، پی ٹی آئی عدالت سے رجوع نہیں کر پائے گی اور یہ جلسہ نہیں ہو پائے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا، اچانک اجازت کینسل ہونے کے بعد یہ جلسہ نہیں ہو پایا، جس پر حکومت نے حالات دہشت گردی کا بہانہ بنایا. جے یو آئی کے حافظ احمد اللہ نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ مانسیرا میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت موجود نہیں ہے. نون لیگ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی دوبارہ جلسوں کا مومنٹم بنائے کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کے ستائے ہوئے پریشان ہے. عوام کی تمام تر توقعات اب صرف عمران خان سے ہیں کیونکہ عمران خان ہی اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک اور بات قابل اہمیت ہے کہ لوگ عمران خان کی صرف اور صرف ایمانداری کو پسند کرتے ہیں. جتنے بھی عمران خان کے اوپر کیسز ہوئے، سب کے سب کیسز میں عمران خان باعزت طور پر بری ہوئے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.